ناظرین، پروگرام کشمیر ایکسپریس کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان رفعت عبداللہ، اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ ہیں کشمیر کے معروف سائیکٹرسٹ ڈاکٹر ارشد حسین. ارشد صاحب، خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام. سب سے پہلے یہی جاننا چاہیں گے کہ حال ہی میں ورلڈ نو ٹباکو ڈے منایا گیا، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کتنے لوگ یہاں پہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں آپ کو یہ بولوں گا کہ 31 میں ہم نے سیلیبریٹ کیا ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے، اور اس دن ہم نے اپنے ہمارا جو کمیونٹی سینٹر ہے جہاں پہ ہمارا ڈی ایڈکشن سینٹر لوکیٹڈ ہے، وہاں پہ ہم نے ایک فری ٹوبیکو سیسیشن کلینک کیا. اس کلینک میں کافی سارے لوگ آئے، لیکن ایک امپورٹنٹ چیز وہاں پہ ہمیں ملی کہ فیمیلز کافی آئی. اچھا. اور فیمیلز کا آنا بڑا مختلف تھا ہمارے لیے. انفیکٹ ہمارا ذہن بھی کبھی اس بارے میں نہیں گیا تھا، کیونکہ یوزولی ہم یہ سوچتے ہیں جب ہم اسموکنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو ٹارگٹ گروپ ہوتا ہے انٹروینشن کا، وہ یوتھ، ینگ، ایڈولسنٹس، تو ہم ان کی بات کریں، دیٹ ٹو پریڈومیننٹلی میل ہماری سوسائٹی. اور انفیکٹ جو آج کا WHO کا نعرہ بھی تھا ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے کا، وہ یہ تھا کہ ٹیکسز آپ ایلیویٹ کریں، ٹیکسز کو بڑھائیں. تو ٹیکسز کو جب ہم بڑھائیں گے اس سے اسموکنگ سیسیشن کے پروگرام میں ہم کو ہیلپ ملے گی، سگریٹ افورڈیبل نہیں بن جائیں گے. لیکن یہ جو چیز ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ ٹوبیکو ہے جو کہ آرام سے ملتا ہے، جس پہ جو بہت ہی سستا ملتا ہے، جس پہ شاید گورنمنٹ کا فوکس بھی نہیں ہے اور کسی اور کا بھی فوکس نہیں ہے. اور یہ ٹارگٹ گروپ ہم کو ایک ملا ہے جس پہ ہم کو شاید کام کرنا چاہیے. ٹوبیکو کی جو صورتحال کشمیر میں وہ بہت ہی خراب ہے. جیسے اس وجہ سے کہ جو باقی سارے نشے ہیں، کلچر کی وجہ سے سوشل ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے ان چیزوں کی، لیکن اسموکنگ ایک ایسا نشہ ہے جس کو کہ کسی ڈگری تک اور بہت حد تک سوشل ایکسیپٹیبلٹی ہے. کیونکہ میں بہت بار ایسا بھی دیکھتا ہوں کہ کوئی مسجد کی طرف جا رہا ہے، اسموک کر کے جا رہا ہے، اور مسجد کے باہر وہ اس سگریٹ کو چھوڑ کے اس کو مسجد میں داخل ہوتا ہے. سوشل ایکسیپٹیبلٹی اس چیز کی ہوتی ہے. جب سوشل ایکسیپٹیبلٹی ہے تو یہ بہت ہی عام ہو گیا ہے. مطلب آپ ہارڈلی کسی محفل میں جائیں گے جہاں کوئی اسموک نہیں کر رہا ہوگا، آپ ہارڈلی کسی گاڑی میں چلیں گے جہاں اسموک نہیں ہوگا، آپ ہارڈلی کسی آفس میں جائیں گے جہاں اسموک نہیں ہوگا. اگر ہم پرسنٹیج کی بات کریں، کتنے ہارڈ کو پرسنٹیج نہیں ہے ابھی. مجھے لگتا ہے کچھ سرویز ہوئی ہے جو بہت ہی ہائی پرسنٹیج بولتی ہے، مگر میرا یہ اندازہ ہے کہ اس سے بھی ہائی پرسنٹیج ہوگا، کیونکہ جب آپ ان فیمیلز کو آپ دیکھ رہے ہیں تو پرسنٹیج کی تو بات ہی نہیں. یہ تو ہماری گھر کی جو ہاؤس وائفز ہیں جب وہاں تک ٹوبیکو پہنچے، اور یہ کلچرلی تھا. کیا کچھ پایا آپ نے؟ تمباکو پیتے ہیں وہ، جیسے حکا وغیرہ، یا سگریٹ کا؟ نہیں، تمباکو، حکا جو پیتے ہیں، کہ جو آلموسٹ سوشلی ایکسیپٹیبل ہے ان فیملیز میں. اور اب جب اس کے اثرات آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ ورلڈ میں دیکھیں گے تو 6 ملین ڈیتھس ابھی ہو رہی ہے بیکاز آف ٹوبیکو اسموکنگ. 6 ملین ڈیتھس. اور ڈیتھ صرف ان میں نہیں ہو رہی ہے جو ٹوبیکو کا یوز کر رہے ہیں، ڈیتھ ان میں بھی ہو رہی ہے جو نہیں یوز کر رہے ہیں، جو سیکنڈلی یوز کر رہے ہیں. یعنی اگر فیملی میں ان میں 6 لاکھ اموات ہوتی ہے. یعنی کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کا جو اثر ہے وہ باقی لوگوں تک بھی پہنچتا ہے اس سگریٹ کا، اور وہ بھی 6 لاکھ اموات ہوتی ہے. کوئی بیماری شاید دیکھیں نا، ہم کتنا زور لگاتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس کارڈیک سینٹر ایک ہونا چاہیے جہاں پہ سب کچھ ہو، اینجیوگرافی ہو، جہاں پہ کارنری بائی پاس ہم کریں. ہم کتنا زور اس بات پر کہ اسٹروک یونٹ ہو. ہم کتنا بات روز اخباروں میں ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ کینسر کے لیے سرجنز ہو، کینسر کے لیے وہ ہو، کینسر کے لیے یہ ہو. لیکن اس بات پہ کتنا کم ٹائم ہم صرف کرتے ہیں کہ اگر ہم اس ٹوبیکو کو لائف سے نکالے تو شاید ان جگہوں کی بہت ہی کم ضرورت پڑے گی. جن لوگوں کو اسٹروک آ جاتے ہیں یا ہارٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے کیا پرسنٹیج ہے جو سگریٹ اسموکر؟ بہت ہی ہائی لیول. مطلب ہم ہارڈلی دیکھتے ہیں کہ اس گروپ میں کوئی نان اسموکر ہوتا ہے. کینسرز تو مطلب ڈفرینٹ کینسرز ہے، آپ تھروٹ سے لے کے لنگ، اسٹومک، جو بھی کینسرز ہے ہر ایک کی ڈیفینیٹو ایسوسیشن پائی گئی ہے اسموکنگ کے ساتھ. تو کیا ہم یہ کہیں جو نان اسموکرز ہیں وہ اس رسک میں نہیں آ جاتے ہیں؟ بہت کم رسک ہو جاتی ہے، بہت ہی کم رسک. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بالکل چلی جاتی ہے، لیکن ہم دیکھیں کہاں پہ ہمارا فوکس ہے. ہمارا فوکس جو ہے گورنمنٹل فوکس جو ہے، جو ہیلتھ کا فوکس ہے، وہ سارا اس کو ہم بولتے ہیں ٹرشری لیول پہ ہے. یعنی ہم ٹرشری لیول پہ
پہلے کینسر پیشنٹ ہو جاتا ہے تب تک کوئی فوکس نہیں ہے, وہ بن گیا ہے کینسر پیشنٹ, اس کے بعد ہم اس کی سرجری کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی جو لائف ہے اس کو تھوڑا سا پرولانگ کر لیتے ہیں اور اس کی کوالٹی آف لائف تھوڑی سی امپروو کر لیتے ہیں. کتنا اچھا ہوتا کہ ہم پرائمریڈل پریونشن کرتے, جیسے کہ سگریٹ ہوتا ہی نہیں سوسائٹی میں, کیوں ضرورت ہے سگریٹ کی؟ یعنی کہ آپ کا ماننا یہ ہے کہ اویلیبلٹی اگر ختم ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی جو ہے لوگ سگریٹ پینا چھوڑ دیں گے. اب اگر میں مطلب چونکہ میں وہ میرے حد میں نہیں ہے مگر میرے حد میں ہے کہ میں پرائمری پریونشن لیول پہ ہوں, کیونکہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈیل کرتا ہے پرائمری پریونشن کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب ایک اہم سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس لت میں ہیں, جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں, تو وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں سگریٹ؟ کیا وہ چھوڑ سکتے ہیں؟ میں اسی بات پہ آ رہا تھا. ہمارا ڈپارٹمنٹ جو یہ پرائمری لیول پہ ہے پریونشن کی, پرائمری یعنی جو لوگ اب لے رہے ہیں ان کو کیسے چھڑایا جائے تاکہ ان کی جو رسک ہے وہ ختم ہو جائے باقی ڈیزیز کی. تو ہم اس پہ کام کرتے ہیں. تو اسی سلسلے میں جو پرسوں آپ نے دیکھا کہ ٹوبیکو سیسیشن کلینک تھا وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. اب اس میں ہم کیسے چھڑاتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت ہی آسان چیز ہے, بہت ہی آسان چیز ہے, نہ چھوڑنے کی بات ہی نہیں ہے. پہلی چیز ہے کہ لوگوں کو یہ پوری طرح بولنا ہے کہ اسموکنگ کتنی ہانی کا مطلب کتنی مضر صحت ہے. ڈاکٹر صاحب کیونکہ ناظرین دیکھ رہے ہیں بہت سارے ان میں سے بھی سگریٹ اسموکرز ہوں گے, تو کیا کچھ میسج ہوگا آپ کا؟ کلیئر میسج ہے, جو سگریٹ نوشی ہے یہ خودکشی ہے, بالکل کلیئر میسج ہے. آپ اپنی موت کو اسپیڈ اپ کر رہے ہو, آپ خودکشی کر رہے ہو, آپ کینسر کو بلاوا دے رہے ہو, آپ ہارٹ اٹیک کو بلاوا دے رہے ہو. کوئی چوائس نہیں ہے چھوڑنے کے بغیر. کوئی بولتا ہے میں 1 پیتا ہوں, کوئی بولتا ہے میں 2 پیتا ہوں, کوئی بولتا ہے نہیں, کوئی چوائس نہیں ہے چھوڑنے کے بغیر. سو پہلی چیز یہ سب مطلب جو لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو پینے کے لیے, ان کے لیے یہ بات میں بولوں گا کہ کوئی چوائس نہیں ہے پینے کے لیے. مطلب اگر کسی چیز کا کلیئر ڈاٹا ہے کینسرز کے ساتھ, اسٹروک دیکھیں نا, ابھی بہت سارے لوگ یہاں کہتے ہیں میٹ کم کھاؤ, یہ سبزی کم کھاؤ, ان ساری چیزوں کا کلیئر ڈاٹا نہیں ہے ڈیزیز کے ساتھ. اسموکنگ اونلی چیز ہے جس کی کلیئر ڈاٹا ہے سارے ڈیزیز کے ساتھ. سو اسموکنگ دیر از نو چوائس بٹ ٹو لیو اٹ. لوگوں کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. پہلا سٹیپ جو ہے ہم یہ ڈینائل بریک کرتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. سو پہلی چیز جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ڈینائل بریک کرتے ہیں, جیسے میں نے آپ کے ساتھ بات کی کلیئرلی بول کے. نہیں ڈاکٹر صاحب لوگ جاننا چاہیں گے ضرور کہ انہیں کیا کرنا چاہیے, کیسے وہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اگر سگریٹ چھوڑنا چاہے تو اسے چکر آ جاتا ہے یا اسے اور چیزیں فیل ہو جاتی ہیں. دیکھیں میں پہلا سٹیپ میں نے بولا کہ ڈینائل, یعنی ہم کو اس ڈینائل سے نکلنا, اس سے کچھ نہیں ہوگا. پہلے ہم کو ذہنی طور اپنے آپ کو نہیں اس سے ہو رہا ہے, اس سے ہوتا ہے. دوسری چیز ہے پھر ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں چھوڑنے کے لیے. اس کے بعد ہم ایک کوئٹ ڈے دیتے ہیں, اس دن سے مجھے چھوڑنا ہے, اس دن سے مجھے چھوڑنا ہے. وہ آہستہ آہستہ چھوڑنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے, اس دن سے مجھے چھوڑنا ہے اور چھوڑنا ہے. اب یہ کوئٹ ڈے جب ہم دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہیلپ ہے. ہیلپ ہم کیسے کرتے ہیں؟ اچھی میڈیسنز آئی ہیں جو 5-6 ویکس ہم دیتے ہیں, اس کے بعد ضرورت نہیں پڑتی ہے کبھی. مطلب بہت سارے ویسے ہیں جو مجھے جانتے ہیں جو بہت پرومیننٹ پرسنز ہیں سری نگر کی, جو اسموکنگ پرابلم لے کے میرے پاس آئے, اور جب ایسے میں نے ان کا کہ 5-6 ویکس کے بعد کبھی ان کو ضرورت نہیں پڑی, اور دے اسپیک اباؤٹ اٹ کہ ہم کو کبھی ضرورت نہیں لگی. تو ویسے ہم کرتے ہیں. کوئی لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہنا, مطلب ہفتے بھر کے بعد ہم ان کو موٹیویشن جو ہے انہینسمنٹ کرتے رہتے ہیں. کئی لوگوں کو اب نئی چیزیں بھی آئی, جیسے چیونگم آئے ہیں, میڈیکیشنز آئی ہیں ویسی جو ہم دیتے ہیں, بالکل B9 میڈیکیشنز ہیں, نکوٹین جیسی چیونگمز اور نکوٹین ٹیبلٹس وہ دیتے ہیں. 5-6 ویکس کا ہی سوال ہوتا ہے, 5-6 ویکس کے بعد سارا چلا جاتا ہے. جو آپ بولتے ہیں جیسے کہ بہت سارے لوگ لیتھارجک فیل کرتے ہیں, اچھا نہیں لگتا, من نہیں لگتا کام کی طرف, ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم بہت سارے لوگوں کو یہ مثال یوزلی دیتے ہیں, بہت سارے لوگ جو کیونکہ کلچرل کنٹیکسٹ میں بات کروں گا, وہ بولتے ہیں جب رمضان آیا تو میں نے چھوڑ دیا تھا. جب وہ رمضان کی 4 ویکس برداشت کر سکتے تو باقی 4 ویکس بھی وہ آرام سے ول کی ضرورت ہے, اس میں کوئی موٹیویٹ ہونے کی ضرورت ہے. موٹیویٹ ہو گیا تو بہت سارے لوگ وداؤٹ ایون میڈیکیشن کر سکتے ہیں, لیکن جو نہیں کر پاتے ہیں ان کے لیے بہت ہی آسان سائڈ ایفیکٹس کے بغیر بہت سارے ہیلپ آئے ہیں جو ہم ان کو دیتے ہیں. اس کے بعد اسموکنگ کی ضرورت کبھی نہیں پڑتی, کیونکہ مطلب میکسیمم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اسموکنگ سے اسٹریس چلا جاتا ہے. اب یہ کیا ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا, مطلب یہ ہماری اپنی سرویز ہے کہ یوزلی اسٹریس چلا نہیں جاتا ہے, بٹ اسٹریس ڈیپینڈنٹ بن جاتا ہے اسموکنگ پہ. یعنی جب آپ کو اسٹریس ہوتا ہے آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو وہ اسٹریس بھی ڈیپینڈنٹ بن جاتا ہے اسموکنگ پہ. تو آپ کو پتہ ہی آج کل کی جو زندگی ہے, لائف ہے,
وہ اسٹریسفل لائف ہے, تو دن میں 50 اسٹریس ہو جاتے ہو, آپ 50 بار سگریٹ بھی پی لیتے ہو, اس سے جو آپ اپنی رسک ہے ڈیزیز کی اور زیادہ لاتے ہو. اور ایز مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہمارے لیے یہ اس سے بھی امپورٹنٹ جو سگریٹ اسموکنگ ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کے لیے گیٹ وے ڈرگ بن رہا ہے, یعنی یہ ڈرگ ایڈکشن کا دروازہ کھول رہا ہے. آپ نے ڈرگ ایڈکشن کی بات کی تو یہ مانا جا رہا ہے کہ اب الارمنگ سچویشن ہے, یہاں پہ نوجوان ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں, انجیکشنز کا استعمال کرتے ہیں, چرس کا استعمال کرتے ہیں, اور بھی نشیلی جو ادویات ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں. تو آپ کی کیا آبزرویشن ہے اس حوالے سے؟ میں یہ بولوں گا آپ کو کہ ڈرگ ایڈکشن کا ایپیڈیمک ہے ہماری سوسائٹی میں اس وقت, اور میں یہ ایز اے سائکیٹرسٹ, ایز اے ریسپانسبل سٹیزن آپ کو بول رہا ہوں, اور اس کے لیے میرے پاس ایپیڈیمیولوجیکل ڈاٹا ہے. تو کیا ہم یہ مانیں کہ ایک تھریٹ ہے اب سوسائٹی کی؟ بالکل, کیونکہ آپ دیکھیے جب آپ کی سوسائٹی میں اوپیوائڈ اوور ڈوز, یعنی آپ دیکھ رہے ہیں دوائی کی بوتل جو لیتے ہیں, جو اسپازمو پیراکسمال لیتے ہیں, اس سے اموات سٹارٹ ہونا ہو, تو ایپیڈیمیولوجسٹ ہم کو بولتے ہیں کہ جب اورل اوپیوائڈ سے آپ کی سوسائٹی میں اموات ہونا سٹارٹ ہو جائے گا, آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دیر از این ایپیڈیمک آف ڈرگ, یعنی کہ یہاں پہ اموات ہوتی ہیں اس چیز. بالکل ہوتی ہے. ہاسپٹل ریکارڈز ہمارے پاس ہے جہاں پہ کہ بچے, ینگ یوتھ ہمارے پاس آتے ہیں اور اوور ڈوز سے مار جاتے ہیں. تو کس ایج کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں؟ پہلے جو ہمارے سروے تھے اس میں 18 to 35 ایج گروپس انوالوڈ زیادہ پرومیننٹ تھا, 18 to 30. بٹ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایون ارلیئر ایج کے بچے آتے ہیں, جیسے کہ مطلب ہم نے ریسنٹلی میں نے ایک بچہ دیکھا, 10 ایئرس کا بچہ میں نے ریسنٹلی دیکھا, اور وہ سالونٹ یوز کر رہا تھا, جن چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا کشمیر میں, جیسے گلو, بوٹ پالش اور ایسی چیزیں, اور وہ تو اس سے بھی ڈینجرس ہے. اب اوپیوائڈ جو کھا رہا ہے وہ مے بی 3-4 سال میں وہ مرے گا, لیکن جو ایسی چیزیں کر رہا ہے اس کی ڈیتھ ہونا کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. جیسے کہ ہم نے جس بچے کو میں نے دیکھا اس نے یہ چیز کی تھی اور اس کے بعد اس کو ارتھمیا ہو گیا تھا, یعنی ہارٹ فیل ہونے لگا تھا. اس کے بعد اس کو کارڈیالوجی میں لایا گیا, کارڈیالوجی میں ریسسٹیٹ کر کے جب وہ سیٹل ہو گیا تو کارڈیالوجسٹ اینالائز کر رہا تھا, الیکٹروفیزیولوجیکل اسٹڈی ہوئی, سب کچھ نارمل ہے. ہی واز ناٹ گیٹنگ ٹو اینی پوائنٹ. somehow he's a friend, he called me, اس نے مجھے بلایا, کہا کہ اگر آپ اس بچے کو دیکھتے, میں کہیں پہنچ ہی نہیں رہا ہوں, کیا ہوا اس وقت, کیسے ہوا, اتنا سڈنلی کیوں ہوا جب سب کچھ نارمل ہے. تو آہستہ آہستہ 1-2 سیشنز کے بعد ہم کو پتا چلا کہ یہ سالونٹ ابیوزر تھا, کرونک سالونٹ ابیوزر, 1 سال ہو گیا تھا اس کو لیتے ہوئے, اور سٹی کے ایک مشہور اسکول میں پڑھ رہا تھا. لیکن اس دن کیا ہوا کہ اس دن جو ہی اس نے لیا تو ہارٹ کا یہ ہونے لگا. جیسے آپ نے کہا کہ ایک مشہور اسکول میں وہ پڑھ رہا تھا, کیا ہم یہ کہیں کہ کچھ اسکولز میں یہاں پہ ڈرگ ایڈکشن کا رجحان جو بڑھ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ سارے اسکول جو ہیں ان کو ایک پالیسی بنانی چاہیے اگینسٹ ڈرگ ابیوز. ایک اسکول کی میں بات نہیں کروں, میکسیمم اسکول جو ہم کو اچھے اسکولز جو ہے کشمیر کے جو دکھ رہے ہیں, ہر ایک سے ہمارے پاس بچے آ رہے ہیں ڈرگ ابیوز لے کے. سو ہر ایک اسکول کو ایک اینٹی ڈرگ ایڈکشن پالیسی ہونی چاہیے, کلیئر پالیسی ہونی چاہیے, اور بنانے کی ضرورت ہے. کیونکہ کوئی بھی مینٹل ہیلتھ پرابلم کہیں پہ بھی ہو, اس کا یہ لاکدار بیماری نہیں ہے, ایک سے دوسرے میں نہیں جائے گی. لیکن ڈرگ ایڈکشن ایک ہی بیماری ہے جو اگر اسکول میں ایک بھی بچہ ہے تو سارے بچے رسک پہ ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم یہ مانیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ سری نگر یا باقی جو ڈسٹرکٹس میں اچھے اسکول ہیں وہاں پہ بھی بچے جو ہیں نشیلے ادویات کا استعمال کرتے ہیں, تو آپ مانتے ہیں یہ بہت بڑا ایک رسک ہے, بہت بڑا یہ سچویشن جو ہے الارمنگ سچویشن ہے, تو کیسے ابھر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا ایک پالیسی بننی چاہیے, تھوڑا سا واضح ہم کریں تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ اسکولوں میں ہو کیا رہا ہے اور انہیں کیا کرنا چاہیے, والدین کی کیا ذمہ داری ہے. اس میں اسٹیپس ہے کیسے ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں, پہلے ایک رول, یہ جو پرابلم ہے پہلے یہ سمجھ لیں پرابلم کہاں سے آ رہی ہے. پرابلم 3 جگہوں سے آ رہی ہے. پرابلم کا ایک میڈیکل ڈائمینشن ہے, پرابلم کا ایک سوشل ڈائمینشن ہے, پرابلم کا ایک لیگل ڈائمینشن ہے, اور تینوں سسٹموں کو کام کرنا ہے اگر ہم اس پرابلم سے ابھرنا چاہتے ہیں. اب لیگل ڈائمینشن کا کام تو آپ کو پتہ ہی ہے, مطلب اچھی پولیسنگ, جہاں پہ کہ ان چیزوں کی اویلیبلٹی پہ بالکل ضرب لگے, اور جس کے بارے میں بہت سارا کام آج کل ہو رہا ہے, آپ بھی سن رہے ہیں اور میں بھی سن رہا ہوں, اور اچھا بھی لگتا ہے کہ کام ہو رہا ہے اس بارے میں. سو ایک اچھی لیگل ضرب پڑنی چاہیے, اویلیبلٹی کی کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. سو وہ ایک پہلے اویلیبلٹی ختم ہو. اس کے بعد جو ہمارے سوشلی ریسپانسبل لوگ ہیں, ٹیچرز ہیں, پریچرز ہیں, ان سب کا ایک اچھا رول بنتا ہے. میں اکثر محفل میں یہ بولتا ہوں کہ دیکھیں, قرآن میں شراب کی ممانعت کی گئی, اس لیے نہیں کی گئی کہ اس کا نام شراب تھا, اس لیے کی گئی کہ اس کے کچھ ایفیکٹس تھے. جو یہ سارے ادویات ہیں, جو یہ ساری نشے اور چیزیں, ان کا بھی وہی ایفیکٹ ہے. تو اس کے بارے میں اتنا ایکسپلسلی کیوں نہیں بولا جاتا, ہر واز پہ کیوں نہیں بولا جاتا؟ کیونکہ
اس بات کا جو ترغیب ہے مجھے اس چیز سے ملی ہے. آپ دیکھیں اب الکوہل اتنا پرومننٹ نہیں بن رہا ہے یہاں پہ, تو کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے, یہ گناہ ہے. سو جو گناہ اور ثواب کا کنسپٹ وہ ابھی بھی سوسائٹی میں ایک پرومننٹ کنسپٹ ہے, تو اس کا ہم کام لے سکتے ہیں. ٹیچرز کی ایک ریسپانسبلٹی بنتی ہے. ویسے ہی جو مال ایجوکیشن کا سلسلہ تھا ہمارے اسکولز میں جو کہ آلموسٹ چلا گیا ہے, اس کو پھر لانے کی پرابلی ضرورت ہے, اور ٹیچرز کو پرابلی اس میں رول ادا کرنے کی ضرورت. ایک رول ماڈل بن کے ٹیچرز کا ایک رول ہوگا کہ وہ ایک رول ماڈل بن کے. اب دیکھیے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بہت سارے ڈاکٹرز بھی اسموک کرتے ہیں, اب ویسے ہی بہت سارے ٹیچرز بھی اسموک کرتے ہیں. اب اگر کوئی اسٹوڈنٹ ٹیچر کو اسموک کرتے دیکھ سکتا ہے, وہ کیسے اس کو رویے سے روک سکتا ہے؟ اب ٹیچرز اور ٹیچرز ایک اسپیشل پوزیشن میں ہے, ان کے لیے آڈینس روز بنی ہوئی ہوتی ہے. اب میرے لیے آڈینس روز نہیں بنی ہے, بٹ ان کے لیے آڈینس ایک روز بنی ہے, نارمل لوگوں کی آڈینس, ٹیچرز کی جو فیتھ والے لوگ ہیں ان کی. سو روز اس آڈینس کو یہ بات اجاگر کی جائے کہ یہ کتنی بڑی پرابلم ہے, اور شاید یہ گھر گھر اس سے پہنچ جائے گی. جیسے یہ ڈرگ ایڈکشن آہستہ آہستہ پھیلتے گیا, ایک کاؤنٹر موومنٹ چلانے کی ضرورت ہے جس سے یہ سکڑ کے ختم ہو جائے. تو اگر ہم ایک میڈیکل ڈائمنشن جو کہ میرا پرٹیکولرلی, اس میں ہمارے پاس ڈرگ ایڈکشن سینٹرز کی کمی تھی, اور آپ نے 31 مئی کو جب آپ ٹوبیکو ایسوسیشن ڈے کے دن آئے, آپ نے جو جگہ دیکھی, دس از کشمیرز فرسٹ سائنٹیفک ڈرگ ایڈکشن سینٹر ان دا گورنمنٹ سیکٹر. جی, اور اس سینٹر کو ہم ایک پروٹوٹائپ بنا کے لوگوں کو ٹرین کریں گے, کیونکہ ہم نے آلریڈی ڈائریکٹریٹ ہیلتھ سے بھی بات کی ہے, ان کے ڈاکٹرز کو لائیں گے, ان کو ٹرین کریں گے, سو دیٹ جو میڈیکل لیول پہ ایک مہم ہو اس کا سٹارٹ ہم وہاں سے کریں گے. جو ایس ایم ایچ ایس کے ساتھ جو آپ کمیونٹی سائیکیٹری سینٹر جو بنا ہے, اس میں جو ان بلٹ ڈے ایڈکشن سینٹر ہے, وہاں پہ 1-2 سال سے ہم آلریڈی کر رہے تھے, لیکن اس پیمانے پہ نہیں کر رہے تھے جس پیمانے پہ اب اس منتھ میں آپ کام دیکھیں گے, جہاں پہ کہ 20-25 ایڈمیشنز منیمم ہم کر پائیں گے. لیب فیسلٹیز ہوں گی, سارا کچھ ہوگا وہاں پہ, کاؤنسلرز ہیں, موٹیویٹرز ہیں, جو باقی ٹریٹمنٹس اس میں چلے, ریہاب فیسلٹیز ہے وہاں پہ, تاکہ جو بچے ہم ایڈمٹ کریں وہ تنگ نہ آئے وہاں پہ, کیونکہ اسپورٹس کے ساتھ باقی چیزوں کے ساتھ وہ ساری چیزیں بھی ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر کے طور پر ایک چھوٹا سا ریہاب, ہم نہیں کہیں گے کہ یہ کمپلیٹ ریہاب ہے, کیونکہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کو کمپلیٹ ریہاب میں ڈالنا پڑتا ہے, جہاں پہ بہت ٹائم ڈالنا پڑتا ہے. یہ ابھی ایک ڈی ایڈکشن, ایک ڈی ٹاکس سینٹر اور شارٹ ٹرم ریہاب کی فیسلٹی ہمارے لیے, لیکن ہمارا زیادہ کام اس پہ ہوگا کہ ہم ٹرین کریں لوگوں کو, کیونکہ ایک سینٹر بننے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمارا ہر ڈاکٹر جو ہے وہ سینسیٹیو ہو اس پرابلم کو کیسے ڈیل ابھی کتنی کمی ہے اس حوالے سے کمی ہے, کیونکہ سائیکیٹرسٹ کہیں ہے اور پرابلم بہت بڑی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم باقی ڈاکٹرز کو بھی اس بارے میں سینسٹائز کریں, تاکہ جب ان کے پاس پیشنٹ, کیونکہ اکثر یہ پیشنٹ جب فار ایگزامپل میں کہوں گا بہت سارے یہ پیشنٹ سیجرز لے کے آتے ہیں, ینگ لوگ سیریس لے کے آتے ہیں, سیریس لوگ سمجھ جس کو لارن کشمیری میں بولتے ہیں, تو ہم یوزلی پروٹوکال جو لارن کا اس پہ جاتے ہیں, اور یہ چیز ہم مس کر لیتے ہیں. اب ہمارے نیورولوجسٹ بہت سینسٹیو ہو گئے ہیں اس بارے میں, تو وہ یوزلی ایک ڈرگ اسکرین کراتے ہیں, اور جب ڈرگ اسکرین کراتے ہیں وہاں پہ میکسیمم وہ دیکھتے ہیں کہ یہ صرف ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے ہوا ہے. میں ڈیڈکشن کا جو کام کرتا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے بچے میں یہ پرابلم نہ آ جائے, اور سب کو ویسے ہی کرنا ہے, کیونکہ جب تک اس سوسائٹی میں ایک بھی ویسا بچہ ہے جو اس پرابلم میں ہے, باقی سارے بچے ایٹ رسک ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ لڑکیاں بھی انوالوڈ ہیں ڈرگ ایڈکشن میں, ڈرگس کا استعمال لڑکیاں بھی کرتے ہیں, کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں اس حد تک نہیں ہے جس حد تک میلز ہیں, لیکن ہیں. اور جب آپ نے دیکھو گا کہ ہم نے ایک اسپیسیفک فیمیل وارڈ بھی وہاں پہ رکھا ہوا ہے, انفیکٹ جس روم میں آپ پرسوں گئے وہاں پہ فیمیل وارڈ آپ نے دکھا, تو فیمیل وارڈ بھی ہم نے الگ سے اس لیے رکھا ہے, مطلب ایون دو کہ وی انڈرسٹینڈ کہ موسٹ آف دا فیمیلز ایڈمٹ نہیں ہوں گی, شاید او پی ڈی ٹریٹمنٹ زیادہ دینے پڑیں گے, لیکن مے بی کبھی ضرورت پڑے, سو وی ہیو بین فیوچرسٹک ان دیٹ. بٹ میں کہوں گا آپ کو فیمیلز ہیں بٹ بہت کم ہے. تو جہاں تک انفراسٹرکچر کی بات ہے, تو کیا ان پلیس ہے انفراسٹرکچر تاکہ ڈرگ ایڈکشن کا جو معاملہ ہے اس سے نپٹا جا سکے؟ دیکھیں میں نے وہ پہلے بھی آپ کو واضح کیا کہ جس الارمنگ پرپورشن پہ پرابلم ہے, یہ کسی سوسائٹی کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا کہ جو بالکل آلموسٹ نہیں تھی کہ وہاں پہ اتنا بڑا سسٹم آپ کے پاس ہو کہ آپ یہ سارا ڈیل کر سکو. اس لیے جو ہم ابھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم, جیسے میں نے آپ کو بولا, انفراسٹرکچر بنانے میں کافی پیسہ ہوگا, ہم غریب اسٹیٹ ہے شاید اتنا کر نہیں پائیں گے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک سوشل مہم لے کے چلائیں, مطلب اگر دیکھیں نا میرے پاس سوشل ورک اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ہم ان کو یوز کرتے ہیں, وہ گھر گھر جائیں, ایسے ہی اگر نان گورنمنٹل سیکٹر جو ہے وہ جاگ جائے, وہ ریئل کام کرنے چاہیے. اب نان گورنمنٹل سیکٹر آتا ہے وہ ہم سارے بولتے ہیں کہ ہم کاؤنسلنگ کریں گے, وہ پاسبل نہیں ہے, ہمارے پاس ایکسپرٹ ہے, ہم وہ کر دیں گے. آپ اگر کیس فائنڈنگ میں ہمیں مدد کرتے ہیں, اگر آپ گھر گھر جا کے لوگوں کو بولتے ہیں کہ یہ کتنی مضر چیز ہے, اور ریئلی ٹارگیٹڈ ولیجز لیتے ہیں, ٹارگیٹڈ پلیس ٹارگیٹڈ یہ لیتے ہیں,
اس کے بعد ایک مہم ایسے چلائیں گے کہ جیسے یہ ڈرگ ایڈکٹس کی ایک مہم چلی اور اتنا پرابلم بن گیا، ہم کاؤنٹر مہم چلائیں گے، شاید تب ہم اس پرابلم کو روک سکتے ہیں. انفراسٹرکچر کے بجائے ہم اگر اس چیز پہ زیادہ فوکس کریں گے کہ ایک کاؤنٹر مہم چلائیں گے، شاید وہ زیادہ افیکٹو ہوگی ہماری پور اسٹیٹ میں. ڈاکٹر صاحب مانا یہ جا رہا ہے کہ اگر ایک محلے میں کوئی لڑکا ڈرگ ایڈکٹ ہے تو وہ باقی جو ہیں اس کے دوست ہیں یا باقی جو اس کے ہمسائے ہیں ان کو بھی انوالو کرتا ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں، میں نے آپ کو بولا یہ پرابلم صرف پیئر پریشر سے چلتی ہے، یعنی ایک پیئر سے جو ایک دوستوں کا گروپ ہے اگر اس میں ایک ڈرگ ایڈکٹ بن گیا یہ پھیلتی جاتی ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے مطلب ایک ایج ہماری ہوتی ہے جہاں پہ ہر چیز ہم پیئر پریشر سے کرتے ہیں. تو اسکولوں میں زیادہ پھیلنے کا خطرہ ہے کیونکہ بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں. بالکل بالکل اسکول دیٹس وائی، کیونکہ وہاں پہ کنٹرول باقی چیزوں کا کم ہے. اب محلے میں بھی کوئی اور دیکھے گا کیونکہ وہ بھی ایک چیز ہوگی، کیونکہ آپ نے دیکھے یہ نئے محلے بنے جہاں ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں. اب 4 لڑکے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے. وہ ساری چیزیں بھی اس میں ایک رول پلے کرتی ہے. بٹ میں یہ کہوں گا کہ جہاں پہ بھی آپ نے بالکل صحیح بولا، جہاں پہ بھی ایک بھی سبسٹینس یوزر ہے ایٹ رسک سارے ہیں، تو ہم کو ویسے ہی کام کرنا ہے. ہم کو یہ نہیں سوچتا کہ دوسرے کے گھر میں کوئی ہے تو اس لیے مجھے کیا اس کے ساتھ ہے، میرے بچے. یہ آپ مانتے ہیں بحثیت ایکسپرٹ کہ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے جو ڈرگز کا استعمال، نشیلی ادویات کا استعمال ہماری سوسائٹی میں؟ بالکل، میں یہ بالکل مانتا ہوں. تو جہاں تک ڈپریشن کی بات ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ کشمیر میں بہت سارے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، تو کیا وجوہات ہیں ڈپریشن؟ یہ ورلڈ ایک فنامنن ہے، اور یہاں پہ بھی ایک تو ڈپریشن کا وہی فیکٹرز ہے جیسے کہ اربنائزیشن، اسٹریسز آف لائف، سکمبنگ ٹو پریشرز، وہ ساری چیزیں رول ایک پلے کرتی ہے. پاورٹی، ان ایمپلائمنٹ، وہ ساری چیزیں. مانا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ حالات خراب رہے، میں ایک نامس یہاں پہ ایک ایڈڈ فیکٹر ہے جس نے کہ کافی رول ادا کیا، جو کہ یہاں پہ ٹرامیٹک اسٹریس رہا، بہت ٹائم ٹرامیٹک اسٹریس رہا، اس سے بھی کافی لوگوں کے ذہن پہ اثر پڑا اور ڈپریشن کی جو تعداد ہے وہ بڑھی. میرا آخری سوال، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ڈرگ ایڈکشن جو ہے بہت بڑھ گیا ہے کشمیر وادی میں اور یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے، کیا میسج ہے آپ کی طرف سے ایک تو سوسائٹی کو، والدین کو اور بچوں کو؟ ڈرگ ایڈکشن از ریئل. جو کشمیر میں ڈرگ ایڈکشن، ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے، یہ ریئل پرابلم ہے. یہ سارے گھروں کے ڈورز پہ دستک دے رہی ہے. ہم کو نہیں پتا کون سا دروازہ کھلے گا. سو اتنا الارمڈ رہیں اپنے بچوں کے بارے میں، اور صرف نہیں اپنے باقی بچوں کے بارے میں بھی اتنا ہی الارمڈ رہیں تاکہ ہم جو یہ وبا ہے اس کو روک سکیں. ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آپ نے ہمارے ساتھ بات کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.